اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما ترکبون۔ سورہ زخرف آیت 12۔ اور جس نے تمام اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ سلسلہ کلام اس پر ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمین کو سرسبز و شاداب کیا۔ والذی، اور تمہارا رب وہ ہے جس نے تمام جوڑوں کو خلق کیا۔ خلق الازواج کلہا، جوڑوں کو تمام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس لیے کہ کائنات جو ہے وہ ازواج جوڑوں پر مشتمل ہے۔ تمام چیزوں کا عروج اور نمو اور شادابی جو کچھ کہیں، یا انسان کی تخلیق، پودوں کا نشوونما، سب جو ہے وہ جوڑوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ نے پورے کائنات کو مشتمل بنا دیا جوڑوں پر، اور خود اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نظام زوجیات یعنی مرد و زن، مثبت و منفی، اور عناصر کی ترکیب جو ہے وہ زوجیت پر موقوف ہے، بلکہ کل کائنات کا نظام زوجیت پر موقوف ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے یعنی انسان کے اندر، اور ان چیزوں سے جنہیں جانتے نہیں، ما لا يعلمون، جو انسان اور بشر کے علم میں نہیں ہے، ان میں بھی، عالم نباتات میں، عالم انسان میں، عالم حیوانات میں، اور سب میں نظام زوجیت سب کے اوپر حاکم ہے، اور عالم مجہولات میں بھی۔ وَمِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں تمہارے احاطۂ علم میں نہیں ہے ابھی تک، وہ جب تم کو تمہارے احاطۂ علم میں آ جائے گا تو پتہ چلے گا ان میں بھی نظام زوجیت موجود ہے۔ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی کی تدبیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کو بنایا اور جانور بنایا جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ کشتی، جانور، ان پر تم سوار ہوتے ہو، اور ان سے تمہاری زندگی جو ہے وہ رواں دواں ہے، یا حمل و نقل سے، ان کے ذریعے آمد و رفت سے
ایک سوال ہوتا ہے ہمارے اس موجودہ دنیا کے اعتبار سے کہ اس قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس وقت کشتی اور بحری جہاز جو ہے وہ اس زمانے میں بھی حمل و نقل کا اہم ذریعہ تھا اور آج بھی اہم ذریعہ ہے، اور انعام اور چوپائیں بھی۔ لیکن ہمارے آج کے زمانے کی جو حمل و نقل کے جو اوزار ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے، اس کی طرف کوئی اشارہ، اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا ہے، انعام کا ذکر آتا ہے۔ جواب یہ ہے، سورہ نحل میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ، لترکبوها وزینہ، اور تمہارے لیے سواری بن جائے اور زینت بھی بن جائے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل میں فرمایا اللہ وہ سواریاں بھی تمہارے لیے پیدا کرنے والے ہیں جو ابھی تمہارے علم میں نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل کے جو ہمارے جو ایجادات ہیں سواری کے لیے، وہ عصر نزول قرآن میں ما لا تعلمون میں تھا، اور آئندہ آنے والے جو ذرائع حمل و نقل جو وجود میں آئیں گے اور وہ ہمارے لیے ما لا تعلمون ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ خطاب یخلق ما لا تعلمون ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس پر درست بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، ان کی یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ کشتیاں اور انعام، تاکہ تم ان کے پشت کے اوپر بیٹھو۔ تستوو، استوا علی العرش، استوا، یہ لتستوو لام بیان غایت غرض کے لیے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ تم ان کے پشت کے اوپر بیٹھو اور اپنے مسافت سفر طے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کی تدبیر حیات کے لیے ان چیزوں کو فراہم کیا ہے۔ پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یہ جب سوار ہو جاؤ کشتی کے اوپر، کسی جانور پر، کسی گاڑی پر، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے یہ سہولیت جو ہے فراہم کی ہے ہمارے لیے، کہ اگر یہ نہ کیا ہوتا تو دوسری آیت میں فرمایا ہے سورہ نحل میں لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، اور ہم اپنے منزل تک جہاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ پاتے تھے اگر یہ ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا۔ یہ ہے تمہارا رب جس نے تمہاری زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلایا اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَقُولُوا، اس کے بعد یہ دعائے جملے پڑھو،
جس میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے ساتھ شکر نعمت کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علینا بمحمد۔ پہلے یہ پڑھو، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اسلام کی ہدایت عنایت فرمائی اور قرآن کی تعلیم دی اور ہم پر احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر یہ آیت پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، اور ہم اس کو قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ سفر کرتے ہوئے، کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے، اس ابدی انتقال کو بھی یاد رکھو۔ یا سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتے ہیں تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کا ایک واقعہ پیش آنے والا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا۔ اس کو ہم بھی انتقال کہتے ہیں۔ اس انتقال کو ذہن میں رکھ کر کے سفر کرو۔ سبحان اللہ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز یعنی اولاد بنا دیا۔ یہ انسان بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ مشرک کہتے ہیں نا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں نے اللہ کے حصے میں بیٹیاں دے دی اور اپنے حصے میں بیٹے رکھ دیے۔ جو ان کی اپنی فکر کے مطابق بیٹیاں جو ہے وہ آر و ننگ ہے اور بیٹے فخر و مباحات ہے، وہ آر و ننگ والی بیٹیاں جو ہے بقول مشرکین کے، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بیٹیاں زیادہ عزیز ہیں۔ وہ اللہ کے حصے میں رکھ دیا اور بیٹے اپنے حصے میں رکھ دیا۔ یہ لوگ جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، حقیقی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جو اللہ کا جز ہے۔ بے اولاد، اولاد جو ہے وہ انسان کا جز جو انسان سے منفصل ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا ہو کر کے بیٹا اور بیٹی بن جاتی ہے۔ اولاد انسان کا حصہ ہوتا ہے۔ ان الانسان لکفور مبین۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا قرار دینا جو ہے یہ اللہ کی ناشکری ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ دیگر آیات میں تکاد السماوات یتفطرن، آسمان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں ان کے یہ کہنے سے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ۔ کیا اللہ نے اپنے مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا؟ یہ اور جگہ ہے نا، تلک اذن قسمۃ ضیزہ۔ یہ تقسیم جو ہے وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہے۔ اپنے لیے بیٹے رکھتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں۔ ابھی اگلی آیت میں اس کا ذکر آتا ہے۔ مشرکین جو ہے وہ بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بیٹیوں کے بارے میں مشرکین کا جو موقف ہے اس کے مطابق جو ہے بیٹیاں ایک آر و ننگ ہے، وہ اللہ کے لیے، اور باعث فخر و مباحات ہے بیٹے وہ اپنے لیے۔
جیسا کہ اس آیت میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بیٹی کا مژدہ سنایا جاتا، آپ کہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھا ہے، یعنی جو بیٹی اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے مختص کر رکھا ہے، اس بیٹی کا اس کو جب خبر دی جاتی ہے بیٹی کی، تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیسے پیدا ہو گئی۔ یہ دیگر آیات میں ہے جو کہ اس کو مٹی میں دبا دیں یا کیا کرے، یدسو فی التراب۔ مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور جب وہ بت بناتے ہیں تو بتوں کو عورتوں کی شکل میں بت تراشتے ہیں۔ کیا یہ تقسیم مناسب ہے کہ خود اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، جبکہ بیٹی کی ولادت اور پیدائش کا سن کے تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں؟ اور بیٹے جو ہے وہ باعث فخر و مباحات ہے، وہ اپنے لیے، اور بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے حصے میں۔ وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہیں اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی اللہ کے حصے میں؟ جی، کیا اللہ کے حصے میں بقول ان کے یہ زیورات میں پلنے والی بیٹیاں وہ اللہ کے حصے میں رکھا؟ اما ينشأ فی الحلیہ، جو زیوروں میں پلتی ہیں، وہ فی الخصام غیر مبین، خصام خصومت میں، وہ عرب جاہل دنیا میں ہمیشہ جھگڑے چلتے رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، فساد، جنگیں ہوتی تھی، اور ان جنگوں میں مرد جا کر کے لڑتے تھے، عورتیں تو نہیں لڑ سکتی تھی، اس لیے وہ اس کو زیادہ اہمیت ملتی تھی لڑکے کو کہ وہ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے ہمارے کام آئیں گے۔ بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، پھر حلیہ زیوروں میں پلتی رہتی ہیں، اس کی کوئی کیا قیمت ہے؟ وہ اللہ کے حصے میں ڈال دیا۔ یہاں پر یہ باتیں بقول مشرکین کے، یہ اس طرح ہے، نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی صنف کو برتری دے رہا ہے، لڑکوں کو اللہ برتری دے اور لڑکیوں کو کمتر سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں برابر مساوی ہیں۔ ایک رکعت نماز جو ہے وہ مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، برابر ثواب ہے۔ یہاں کوئی تمیز اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ بہت سے روایات ہیں، ان میں تو یہ ملتا ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ اہمیت ہے۔ خیر اولادکم البنات، جی اسلام کا موقف تو یہ ہے کہ تمہارے اولاد میں سے بہترین اولاد جو ہے وہ بچیاں ہیں، جی، اور بچیوں کو زیادہ اہمیت دینے کا حکم ہے۔ عرب جاہلیت میں بچیوں کی اہانت ہوتی تھی، زندہ در غور کرتے تھے یہ کیا بلا سر پر آ گئی ہے بچیاں، جبکہ اسلامی تعلیمات میں ہے ان کو زیادہ ان پر توجہ دے دو، زیادہ اہمیت دے دو، زیادہ پیار دے دو، سفر میں جاؤ تو بچوں کے لیے تحفے لے کر آؤ، اور وہ تحفہ پہلے بچیوں کو دے دو، بعد میں بچوں کو دے دو، یعنی پہلے بچوں کو دے دے تو تھوڑی دیر کے لیے صحیح بچیاں جو ہے وہ
محرومیت کا احساس نہ کریں، چونکہ بچے حساس ہوتے ہیں۔ بچے حساس نہیں ہوتے کہ بہن کو دیا ہے تو مجھے تو یقیناً ضرور دے دیں گے، کوئی نہیں، تحفہ پہلے بچیوں کو دے دو۔ یہ اسلامی آداب ہے اور بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے بچوں کے لیے اسلام میں۔ تو یہاں عرب جاہلیت میں چونکہ ہمیشہ لڑائی اور جنگیں جو ہے وہ ہوتی تھی، اس لیے کہتے ہیں فی الخصام غیر مبین، جھگڑوں میں تو یہ اپنے مدعا بھی بیان نہیں کر پاتی، یہ گھروں میں گھسی رہتی ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دی، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ جی، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ، فرشتے اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ان لوگوں نے لڑکیاں قرار دے دی، ان مشرکین نے۔ عورتیں، یہ عورت ہے، فرشتے جو ہے وہ عورت قرار دیتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو کئی بار بتایا کہ ان لوگوں کا یہ جو ہے عقیدہ کہ فرشتے عورت ہیں، فرشتے عورت ہیں، مرد ہیں، تم کو کیسے پتہ چلا؟ تم تو وحی کے قائل نہیں ہو، نبوت اور رسالت کے بھی قائل نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کے رابطے کے قائل نہیں ہو، کیسے پتہ چلا فرشتے مؤنث ہیں، بھائی بیٹیاں ہیں، عورتیں ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا ایک صورت رہتی نہیں، نہ وحی ممکن ہے نہ رسالت ممکن ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم حاضر تھے جب ہم ان کو خلق کر رہے تھے کہ ہم نے ان کو عورتیں بنائی؟ یقیناً وہ حاضر بھی نہیں تھے، نبوت بھی نہیں ہے، وحی بھی نہیں ہے، کیسے پتہ چلا کہ یہ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، فرشتے؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہی جواب دیتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے اور ایسا عقیدہ رکھتے سنا ہے، بس۔ اندھی تقلید کے علاوہ مشرکین کے پاس کوئی دلیل ہوا نہیں کرتا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، یہ تو صرف اندازہ لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے انہیں اس قرآن سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب یہ تمسک کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کوئی کتاب نازل ہوئی ان پر کہ ان فرشتوں کی بندگی کرنا، ان کی عبادت کرنا جو ہے وہ ہمارے منشاء کے مطابق ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہمارا عبادت کرنا دلیل ہے اللہ چاہتا ہے۔ یہ نزع جبر ہے، مشرکین نزع جبر کے ساتھ استدلال کرتے ہیں، اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔